وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو یاد بھی رکھو، یعنی صرف پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کو عمل کے وقت یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ کیا اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ دنیا میں رسوائی سے، ذلت سے، مسکنت سے، اللہ کے غضب سے، اور آخرت میں بھی اللہ کی ناراضگی سے۔ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو نعمتیں دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کے مواقع بھی، لیکن انسان نعمتیں پا کر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اس لیے مجھے اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو اگنور کرتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ زندگی میں کوئی ایسا امتحان لے آتے ہیں اور بندے کو اس ٹیسٹ میں ڈال کر، اس امتحان میں ڈال کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ شاید یہ بندہ میری طرف لوٹے اور مجھ سے دعا مانگے اور ہدایت پر آ جائے۔ لیکن جب بندہ پھر نہیں لوٹتا تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ بڑے امتحان میں ڈالتے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کے بھی چھوٹے چھوٹے امتحان ہوئے تھے، اور یہاں ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور ایک طرح سے ان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کو ڈنڈا دکھا کے کہنا کہ یہ لیتے ہو یا نہیں، یہ کام کرتے ہو یا نہیں، تو ان کو یہ کتاب پکڑائے گی۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ تو کسی پہ زبردستی نہیں کرتے، کسی پہ جبر نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ کیوں زبردستی کی جا رہی؟ تو بات یہ کہ اللہ نے انہیں اسی کام کے لیے چنا تھا، یہ ان کی ڈیوٹی تھی، یہ ان کی ذمہ داری تھی جس سے وہ غفلت برت رہے تھے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ساتھ سختی کی اور فرمایا کہ لو اس کتاب کو، کیونکہ تمہیں اسے دوسرے دنیا تک لے کر جانا ہے۔ لیکن اس وقت تو انہوں نے حامی بھر لی ڈر کے مارے، کہ ظاہر ہے کہ سر پہ اگر کچھ آ رہا ہو، اگر کسی کو آ جائے کہ یہ کام کرو ورنہ چھت گر جائے گی، تو انسان نہ چاہتا بھی وہ کام کرے گا۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد کیا ہوا؟ پھر منہ پھیر گئے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد اپنے عہد سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اللہ چاہتا تو تمہیں فوراً پکڑ لیتا، فوراً عذاب دے دیتا، لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ وہ بندوں کو دنیا میں طویل عرصے تک مہلت دیتا ہے، کبھی نعمت سے آزماتا ہے، کبھی تکلیف سے آزماتا ہے، کہ شاید بندہ میری طرف پلٹ آئے اور نقصان سے بچ جائے۔ دنیا کا نقصان بھی نقصان ہے، لیکن آخرت کا نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے۔ جب انسان اس وقت اس نقصان کو دیکھے گا تو پھر پیچھے پلٹنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اس لیے عقل مند لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں اور ان کے مطابق خود کو تبدیل کرتے ہیں، نہ کہ اپنی خواہشات پر چلنے کے لیے اللہ کے کلام کو تبدیل کریں۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم نے جان لیا ان لوگوں کو بھی، تمہیں معلوم ہے وہ لوگ، ان کی ہسٹری بھی معلوم ہے، جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی۔ ہفتے کا دن، سبت کا دن بنی اسرائیل کے لیے چھٹی کا دن تھا، اس دن ان کو کام کاج کرنا منع تھے، وہ دن عبادت کا دن تھا، اور انہیں اس چیز سے روکا گیا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی بزنس یا کاروبار کریں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جمعہ پڑھنے کے بعد، اللہ کے ذکر کے بعد تم زمین میں پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو، عبادت کے وقت مسجد میں چلے جاؤ، اور مسجد سے نکل کر اگر پھر تم بازار جانا چاہتے ہو، کام کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ لیکن بنی اسرائیل کے لیے سبت کا پورا دن مکمل چھٹی ہوتی تھی۔ تو یہ ایک قوم تھی، انہی میں سے ایک گروپ تھا جو سمندر کے کنارے آباد تھے، اور ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ تو انہیں روکا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑو، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نہیں پکڑتے۔ لیکن انہوں نے ایک چال بازی کی، اور وہ یہ تھی کہ جمعے کی شام کو یہ نیٹ لگا دیتے اور اتوار کی صبح نکالتے، کیونکہ مچھلیاں سیٹرڈے کو بہت زیادہ اوپر آتی تھی پانی کے۔ تو یہ کہتے کہ ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، ہم نے تو سیٹرڈے کو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے ایک طرح سے دھوکہ دیا تھا۔ بظاہر کہنے کو ایک بہت انوسنٹ سی بات ہے کہ نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن دراصل تو وہ کر رہے تھے کہ جمعے کی شام کو جال لگا کر اتوار کو نکالنا اور ساری ہفتے کے دن مچھلیوں کا نیٹ کے اندر آنا، یہ بھی تو کام ہی کا ایک طریقہ تھا۔ اصل تو وہ مقصد تھا کہ اس دن مچھلیاں پکڑنی ہی نہیں، لیکن انہوں نے
ایک اور طریقے سے ایک چال بازی کے ذریعے مچھلیاں پکڑیں۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر بن جاؤ ذلیل، یعنی ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی شکلیں بالکل بندر کی طرح ہو گئیں، جسم بھی، حتیٰ کہ پیچھے دم بھی ہوتی تھی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، یعنی نسل آگے نہیں چلی۔ لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج جو بندر ہمیں نظر آتے ہیں بنی اسرائیل کے ان مسخ شدہ لوگوں کی اولاد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس میں عبرت ہے باقی سب لوگوں کے لیے کہ تم ہیلہ سازی کے ذریعے اللہ کے احکامات کو تبدیل نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری حالت کو بھی جانتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے اس قصے کو اس دور کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا۔ یعنی سب لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ اچھا فلاں علاقے کے لوگ جن کو بندر بنایا گیا تھا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور تقوی والوں کے لیے ایک نصیحت۔ اب یہاں دیکھیے کہ عام لوگوں کے لیے عبرت اور تقوی والوں کے لیے نصیحت۔ عبرت ہوتا ہے کہ کسی واقعے کو دیکھ کر انسان اپنی اصلاح کر لے، اور نصیحت اس سے آگے کی چیز ہے کہ اس سے سبق حاصل کرے اور اپنی زندگی میں ایسی چیزوں سے بچے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا قرب نصیب کرے، اخلاص نصیب کرے، سچے دل سے اپنے احکامات کو قبول کرنے کی توفیق دے، عمل صالح سے نوازے۔ آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔